بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاجیکل اسلام کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں شہباز شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاجیکل اسلام یوٹیوب چینل۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف جو بھی پیغمبر بھیجا، زیادہ کر کے اس قوم کو اس پیغمبر کا ہی نام دیا۔ اس لیے جس قوم کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے اس قوم کو قوم نوح کہا گیا۔ حضرت نوح کی قوم بت پرستی میں لگی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 یا 950 برس ان کے بیچ تبلیغ کی، اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نہ مانی، یہاں تک کہ ان کی بیوی اور لڑکا سب بت پرستی میں لگے رہے۔ آخر میں تھک ہار کر انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی، انہیں حق کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اور کچھ لوگوں کے علاوہ باقیوں نے ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ وہ اپنے کفار اور حد دھرمی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی سی لکڑی کی ناؤ اپنی نگہبانی میں تیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ایسے ہی عذاب نازل نہیں کرتا، پہلے وہ اس قوم کی اصلاح کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے، تاکہ وہ رسول یا پیغمبر اپنی قوم کو ڈرائے اور خوشخبری بھی دے، اور اس پر بھی وہ قوم نہ مانے اور ایمان نہ لائے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے تو پھر عذاب نازل کرتا ہے، تاکہ کوئی عزت باقی نہ رہے۔ نوح علیہ السلام پیشے سے کارپینٹر تھے۔ انہوں نے ایک میدان میں ناؤ بنانا شروع کیا۔ ان کی قوم کے لوگ آ کر مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بڑے میاں پاگل ہو گئے ہو، ریت میں ناؤ چلاؤ گے کیا؟ جب ناؤ بن کے تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب جانور اور پرندوں اور جو لوگ ایمان لائے ان سب کو ناؤ میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے جی جان سے اور انت تک طریقے سے اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب قوم کے کچھ ہی لوگوں نے ایمان لایا اور باقی حد دھرم، ضدی اور نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے والے اور ان کا مذاق اڑانے والے رہ گئے، تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو ہی میری مدد فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، ہماری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جانور اور پرندوں کے جوڑے سے 2 یعنی نر اور مادہ اس میں بیٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، کیونکہ وہ سب پانی میں غرق کر دیے جائیں گے، اور پھر تم اور جو تمہارے ہمراہ ہو کشتی میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو کہنا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور یہ بھی کہنا، میرے رب، ہمیں برکت والی جگہ پر اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اور پھر جب نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی پر سوار کر لیا
تو زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا اور تیز موسلادھار بارش ہونے لگی۔ چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ کافر اپنی جان بچانے کے لیے اونچی جگہوں پر جانے لگے۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر اٹھنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا کافر بیٹا پہاڑی پر جا رہا ہے، تو نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی، بیٹا جلدی سے ناؤ میں سوار ہو جا۔ اس نے جواب دیا، میں پہاڑی پر جا رہا ہوں، وہاں میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی نہیں بچانے والا، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اونچی لہر اٹھی اور ان کے بیٹے کو بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اپنوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں جس بات کا علم نہیں اس کے بارے میں سوال مت کرو۔ وہ کافروں میں سے تھا، تمہارے اپنوں میں سے نہیں۔ تمہارے اپنے وہ ہے جو ایمان لائے۔ کئی دنوں تک موسلادھار بارش ہوتی رہی اور زمین سے بھی پانی نکلتا رہا۔ جہاں تک بھی نظر جاتی تھی ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سبھی کافر اور ان کے بت اور جو کچھ بھی زمین پر تھا سب پانی میں غرق ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا روک دے، اور زمین کو بھی حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا۔ کشتی کئی دنوں تک پانی میں تیرتی رہی۔ کشتی میں چوہے ہو گئے جو اناج کے غلے کو نقصان پہنچانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، شیر کی پشت پر ہاتھ مارو۔ نوح علیہ السلام نے شیر کی پشت پر ہاتھ مارا تو بلی پیدا ہوئی اور اس نے سارے چوہوں کو کھا لیا۔ اسی طرح کشتی میں گندگی پیدا ہونے لگی تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاتھی کی پشت پر ہاتھ مارو۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھی کی پشت پر ہاتھ مارا تو بد جانور پیدا ہوا اور اس نے ساری گندگی صاف کر دی۔ اب دھیرے دھیرے پانی کم ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جوڑی نام کی ایک پہاڑی پر جا کر رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ جا کر پتہ لگائے کہ پانی کتنا کم ہوا ہے۔ کوا گیا تو واپس نہیں آیا۔ وہاں اس کو مردار جانور کھانے کو مل گئے۔ وہ انہی کو کھانے میں مست ہو گیا اور اپنا کام بھول گیا۔ اسی لیے کوے کے حق میں بددعا ہے کہ وہ مردار ہی کھائے گا اور لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے پھر ایک کبوتر کو باہر کی خبر لانے بھیجا۔ وہ پہلی بار واپس آیا تو اس کے پیروں میں پانی لگا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی پانی پوری طرح نہیں اترا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اسے بھیجا۔ جب واپس آیا تو اس کے پیروں میں کیچڑ لگا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی زمین خشک نہیں ہوئی۔ پھر تیسری بار اسے بھیجا تو اس کی چونچ میں ایک پودا تھا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب زمین خشک ہو چکی ہے، اسی لیے کبوتر کے حق میں دعا ہے کہ وہ دانے کھائے گا اور اسے لوگ پیار کریں گے۔ اس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر پھر آباد ہوئے اور انہی سے انسانی نسل آگے بڑھی۔ امید ہے آج کی اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کو فائدہ مند علم حاصل ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوست، رشتہ دار اور قریبیوں سے یہ ویڈیو شیئر کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔